السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مدینہ میں ہر کوئی رہنا تو چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس جگہ پر جہاں پر ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ وہاں پر مدفن ہو، وہ وہاں پر دفنایا جائے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم وزٹ کریں گے جنت البقیع کا۔ میرے بالکل سامنے جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا جنت البقیع کو جاتا ہے، اور جو کہ لیفٹ سائیڈ پر تھوڑا سا گیٹ تھا وہ روضہ رسول پر حاضری کا گیٹ ہے، اور وہ گیٹ سے جب باہر نکلتے ہیں تو اس دروازے کا نام بھی باب بقیع ہے، یعنی کہ وہ سیدھا جو ہے جنت البقیع قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے بقیع قبرستان میں۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں مسجد کی باؤنڈری سے تو یہ آپ کو وال نظر آتی ہے، یہ دیوار بیسیکلی جنت البقیع قبرستان کی دیوار ہے۔ جب یہاں سے آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف راستہ جاتا ہے، بالکل گنبد خضرا کے سامنے آپ دیکھ لیں جنت البقیع قبرستان جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ اس کی انٹرنس ہے۔ یہ عام طور پر صبح فجر کے بعد اور عصر کے وقت دو ٹائم ہی کھلتی ہے، یا جنازے کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر کافی زیادہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ آپ جیسے ہی مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ سیکیورٹی موجود ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو دائیں طرف کا سارا حصہ ہے وہاں پر تمام جو اہم شخصیات ہیں ان کی قبر مبارک ہیں، اور آپ یہاں پر جو ہے شدید سیکیورٹی کو دیکھیں گے، اس کے انتظامات کو دیکھیں گے۔ اس طرف کھڑا ہونا دور دیکھنے بھی نہیں دی جاتا، جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس قبرستان میں امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے صحابہ کرام کی قبر مبارک جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی قبر یہاں موجود ہے، زین العابدین کی قبر یہاں موجود ہے، امام حسن کی قبر یہاں موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری قبر آپ انٹر ہوتے ساری اپنے رائٹ سائڈ پر دیکھیں گے تو یہاں سب سے زیادہ قبر مبارک موجود ہیں۔ دور ترکی میں یہاں باقاعدہ طور پر اس کے اوپر گنبد موجود تھے، جس کو سعودی گورنمنٹ نے سارا ختم کر کے اس کو تمام کا تمام قبرستان ایک جیسا کر دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر قبرستان کے اوپر ایک کالا پتھر ہے نشانی کے طور پہ، اور بالکل سادی قبریں ہیں۔ اسی طرح امہات المومنین کی جو قبریں تھیں کم و بیش یہاں پر 7 سے 8 امہات المومنین ہیں جو یہاں پر دفن ہیں، انہی میں عائشہ صدیقہ بھی شامل ہیں، اور انہی میں اس کے علاوہ امام حسن کی قبر بھی یہاں موجود ہے۔ امام حسن کی والدہ فاطمہ کی قبر بھی یہاں موجود ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے صاحبزادگان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان کی بھی یہاں پر قبریں موجود ہیں۔ شروع میں جو ایریا ہے وہ جنت البقیع کا وہ صرف اور صرف 100 میٹر تک تھا، باقی ساری کی ساری جو اس کی آپ دیکھ رہے ہیں دور تک ایکسٹینشن وہ بعد میں کی گئی ہے۔ اصل قبرستان جو اس وقت موجود تھا وہ صرف 100 میٹر کے دائرے میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جو اہم قبریں ہیں وہ آپ کو شروع میں ملتی ہیں، اور اس طرف قطعاً نہیں جانے دیا جاتا، نہ ہی اس کی طرف رخ کرنے دیا جاتا ہے۔ باقی ایریا میں آپ دیکھ لیں کہیں آپ کو سیکیورٹی نظر نہیں آئے گی، لیکن سٹارٹ کے حصے میں بے شمار جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تمام لوگ اس وقت عصر کی نماز کے بعد زیارت کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر انسان کو طرف جایا جائے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کی طرف راغب ہو سکیں۔ جنت البقیع قبرستان کے متعلق ایک اور جو ہے روایت یہ بھی ہے کہ یہاں سے 70,000 ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو کہ بنا حساب جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی سننے میں آیا ہے، اس کی اتھینٹسٹی کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بھی ہے کہ جو لوگ جنت البقیع میں دفن ہیں ان کے لیے خاص جو ہے وہ دعا ہے۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے اہم ترین جگہ ہے، دوسرے نمبر پر مکہ میں جنت المولا ہے۔ اسی طرح اس کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ یہ قبر جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے، لیکن چونکہ یہاں کوئی بورڈ نہیں ہے، نہ ہی کوئی بتاتا ہے، تو کنفرم نہیں ہے، لیکن معلومات جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے وہ یہی بتاتی ہے۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر دفن ہونا ہر مسلمان کی خواہش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ مدینہ میں جو ہے وہ وفات پائے۔ بعض علماء اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے فریکوینٹ وزٹ ٹو مدینہ، کہ انسان کو بارہا بار جو ہے وہ مدینہ کو وزٹ کرے۔
بہرحال یہ جو شہر خاموشاں ہے یہ ہمیں یہی درس دیتا ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ یہ ہدایات کے بورڈ نصب کیے گئے ہیں، میں قبرستان کو وزٹ کرنے کے حوالے سے ہدایات ہیں اور حوالہ جات دے کر ممنوع چیزوں سے روکا گیا ہے۔ آپ سب کو چاہیے کہ ان پر عمل کریں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔